جناب کمال بخشی انتہائی عقیدتوں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. کیا خوبصورت شعر دیا ہے. میری صلح مشیت کا فیصلہ ورنہ حسن ہوں میں, میرے بابا کا نام حیدر ہے. شعر میں کیفیت, شعر میں بہادری, شعر میں جذبہ, شعر میں گہرائی, شعر میں وسعت تھی. حسن ہوں میں, میرے بابا کا نام حیدر ہے میری صلح مشیت کا فیصلہ ورنہ. آپ ملاحظہ فرمائیے, دیکھیے علی کا لال اور صلح کرے, یہ مشیت الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے کہ علی کا بیٹا ہے اور صلح کر کے بتا رہا ہے کہ ہم جب وقت پڑتا ہے تو جنگ بھی کرتے ہیں, وقت پڑتا ہے تو صلح بھی کرتے ہیں. کمال نفس ہمیں حاصل ہے, ہم جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے پیش کرتے ہیں. مگر یاد رکھو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو بھی تمہاری موت کا ہول برستا رہتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے تب بھی تمہاری شہادت کا بازار گرم رہتا. اب مولانا فرمائیے, 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. 4 مصرے آپ کی خدمت میں علماء موجود ہیں. علماء کی موجودگی میں علامہ کلیم الہ آبادی اعلیٰ مقامہ کا میں پیش کر رہا ہوں. آئیے اب آپ پھر ادھر آ جائیے. ہے میری صلح مشیت کا آئینہ ورنہ حسن ہوں میں, میرے بابا کا نام حیدر ہے. حسن ہوں میں, میرے بابا کا نام حیدر ہے. ہم تلوار بھی اٹھاتے ہیں تو قیامت ہوتی ہے, ہم قلم بھی اٹھاتے ہیں تو قیامت ہوتی ہے. مولانا فرمائیے, شاعر کہہ رہا ہے علامہ کلیم الہ آبادی اعلیٰ مقامہ, ہر طرف آراستہ ہے محفل مدح حسن, ہر طرف آراستہ ہے محفل مدح حسن. ڈھونڈتا ہوں اب کہاں وہ شام کا دربار ہے. کہاں ہے آپ, کہاں ہے آپ؟ ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے, خدا کی قسم ابھی آپ کو لطف حاصل ہوگا. 3 اور 4 مصرع مکمل ہونے دیجیے. قیامت ہو گئی. یہ قلم بھی اٹھاتے ہیں تو باطل کی موت ہوتی ہے. مولانا فرمائیے, ہر طرف آراستہ ہے محفل مدح حسن. ڈھونڈتا ہوں اب کہاں یہ شام کا بازار ہے. ڈھونڈتا ہوں اب کہاں وہ شام کا دربار ہے. تو سننا کہ یہ بولا امامت کا وقار, لے امیر شام یہ تیرا کفن تیار ہے. سن نواز دے کہ یہ بولا امامت کا وقار, لے امیر شام یہ تیرا کفن تیار ہے. لے امیر شام یہ تیرا کفن تیار ہے. لے امیر شام یہ تیرا کفن تیار ہے. اسی گھن گرج کے ساتھ, اسی توانائی کے ساتھ, اسی جوش اور ولولے اور عقیدت کے ساتھ تحت اللفظ کا شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. گزارش ہے جناب تاج کانپوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازے. محترم جناب تاج کانپوری آپ حضرات کے روبرو اس کے قبل حاضر ہو چکے ہیں. یہ قلم حسن کا یہ مثل عصائے موسیٰ ہے. اہل علم تشریف فرما ہے ایک مثل کہ قلم حسن کا یہ مثل عصائے موسیٰ ہے. یہ بن کے اژدہا ظلم و ستم نگلتا ہے. اسی بحر کے اوپر ہے کہ علی کے تیر حسن کا قلم برابر ہے. قلم حسن کا یہ مثل عصائے موسیٰ ہے. یہ بن کے اژدہا ظلم و ستم نگلتا ہے. علی کی تیغ کی صورت جہاں بھی چلتا ہے, یزیدیت کا جنازہ وہی نکلتا ہے. کہوں گا آپ کے سامنے کہ قلم حسن کا یہ مثل عصائے موسیٰ ہے. یہ بن کے اژدہا ظلم و ستم نکلتا ہے. علی کی تیغ کی صورت جہاں بھی چلتا ہے, یزیدیت کا جنازہ وہیں نکلتا ہے. قلم یہ ہاتھ میں چبر کے جب بھی آتا تھا تو ہاتھ شام کے حاکم کا کاٹ جاتا تھا. تو ہاتھ شام کے حاکم کا کاٹ جاتا تھا. سارے بندوں کو چھوڑتے ہیں صرف آخری بند کہ قلم ایسا نہیں تھا, شریفوں کے ہاتھ میں رہا. تاریخ گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلم مانگا تو بغیر مانگے ان کو دینے کے بجائے لے کے بھاگ گئے تھے. شعر سنیں کہ قلم یہ دستے ستم میں 1000 بار گیا. نائب بھائی خصوصاً توجہ چاہتا ہوں, قلم یہ ہاتھ میں چبر کے جب بھی آتا تھا تو ہاتھ شام کے حاکم کا کاٹ جاتا تھا. قلم یہ دستے ستم میں 1000 بار گیا. ستم کے دست سے لیکن ستم کو مار گیا.
تاریخ پہ آپ کی نظر ہے صدام کا کیا حشر ہوا جب وہ بادشاہ بنا تو اپنے قلم سے جانے کیا کیا کہنے مطلب ظلم کرتا تھا اور یہ حکم دیتا تھا کن کو مارو کن کو نہیں مارو، جو یزید زادے ہیں ان کو زندہ رکھو، جو حسین زادے ہیں ان کو مار ڈالو۔ لیکن جب یہ قلم ستم کے دست میں گیا تو اس قلم نے پروردگار نے کیسے کہنے مطلب اپنا اس ستم کے ہاتھ سے بدلا لیا ستم کے لیے۔ قلم یہ دستے ستم میں 1000 بار گیا ستم کے دست سے، لیکن ستم کو مار گیا، لڑا جو اس سے تو صدام اس سے ہار گیا۔ مصرے پر خصوصاً چوتھا مصرے پر توجہ چاہتا ہوں کہ قلم یہ دستے ستم میں 1000 بار گیا ستم کے دست سے، لیکن ستم کو مار گیا، لڑا جو اس سے تو صدام اس سے ہار گیا۔ وہ کھچ کے غار سے ایک روز سوئے دار گیا، وہ کھچ کے غار سے لڑا جو اس سے۔ بات سنیے، بہت محدود ہوئیں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، بات پہ خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ قلم یہ دستے ستم میں 1000 بار گیا ستم کے دست سے، لیکن ستم کو مار گیا، لڑا جو اس سے تو صدام اس سے ہار گیا۔ وہ کھچ کے غار سے ایک روز سوئے دار گیا، صدا جب موت کی اس نے اسے سنائی ہے، زمین کرب و بلا خون مسکرائی ہے۔ صدا جب موت کی اس نے اسے سنائی ہے۔ بس بھائی محبت آپ کی میں شکر گزار ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں سماعت فرما لیں کہ حسن حسین کا دنیا میں جو بھی نوکر ہے، سر پہ مصرے سنیں کہ حسن حسین کا دنیا میں جو بھی نوکر ہے، بلند شاہوں سے اس شخص کا مقدر ہے۔ حسن حسین کا نیر بھائی مصرے سنیں کہ حسن حسین کا دنیا میں جو بھی نوکر ہے، بلند شاہوں سے اس شخص کا مقدر ہے۔ تہوں کو جس کی زمانہ یہ چھو نہیں سکتا، تہوں کو جس کی زمانہ یہ چھو نہیں سکتا، حسن کی صلح و فضیلت کا وہ سمندر ہے۔ تہوں کو جس کی زمانہ یہ چھو نہیں سکتا، حسن کی صلح و فضیلت کا وہ سمندر ہے۔ اور ستم کا خاتمہ کرتا ہے وہ خاموشی سے، ستم کا خاتمہ کرتا ہے وہ خاموشی سے، دل و دماغ میں جس کے مزاج شبر ہے۔ ستم کا خاتمہ کرتا ہے وہ خاموشی سے، یہاں تک کہ آپ نے بڑے خاموشی سے سنے طرح پہ شعر، لیکن یہاں سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ ستم کا خاتمہ کرتا ہے وہ خاموشی سے، دل و دماغ میں جس کے مزاج شبر ہے، وہ صرف اس صلحوں کے شیشے سے ٹوٹ جائے گا، وہ صرف اس صلحوں کے شیشے سے ٹوٹ جائے گا جو قصر شام میں بیعت کا ایک پتھر ہے۔ وہ صرف صلحوں کے شیشے سے ٹوٹ جائے گا جو قصر شام میں بیعت کا ایک پتھر ہے۔ اور زمین صبر کی زرخیز ہے زمانے میں، زمین صبر کی، دور بھائی جس سے سنیں کہ زمین صبر کی زرخیز ہے زمانے میں، زمین ظلم کی 14 صدی سے بنجر ہے۔ زمین صبر کی زرخیز ہے زمانے میں، زمین صبر کی زرخیز ہے زمانے میں، زمین ظلم کی 14 صدی سے بنجر ہے۔ اور زمین پہ رہ کے جو اونچا ہے آسمانوں سے، زمین پہ رہ کے جو اونچا ہے آسمانوں سے، وہ ہر زمانے میں مولا علی کا منبر ہے۔ زمین پہ رہ کے جو اونچا ہے آسمانوں سے، وہ ہر زمانے میں مولا علی کا منبر ہے۔ اور شہنشاہ بھائی شعر سنیں سرکار، اگر مصرع اچھا لگ جائے، شعر اچھے لگ جائے، دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ زمین پہ رہ کے جو اونچا ہے آسمانوں سے، نصیب بھائی شعر سنیں کہ زمین پہ رہ کے جو اونچا ہے آسمانوں سے، ہر ایک زمانے میں مولا علی کا منبر ہے۔ اور علی کے بغض میں حج پر جو جا رہے ہیں سنیں، علی کے بغض میں حج پر جو جا رہے ہیں سنیں، حسن حسین کے وہ بھی تو بات نہ کریں۔ علی کے بغض میں حج پر جو جا رہے ہیں سنیں، حسن حسین کے وہ بھی تو بات کا گھر ہے۔
اور ہر ایک ملک کی زینت ہے ماتم سرور. ہر ایک ملک کی زینت ہے ماتم سرور، مگر یزید کی بیعت زمیں کے اندر ہے. ہر ایک ملک کی زینت ہے ماتم سرور، مگر یزید کی بیعت زمیں کے اندر ہے، مگر یزید کی بیعت زمیں کے اندر ہے. اور ہے کاش نیا بھائی خصوصاً آپ کی توجہ، ہے کاش ایک ہی دونوں کی کربلا کی قسم. علی کے بغض میں حج پر جو جا رہے ہیں سنیں، حسن حسین کے وہ بھی تو باپ کا گھر ہے. ہر ایک ملک کی زینت ہے ماتم سرور، مگر یزید کی بیعت زمیں کے اندر ہے. ہے کاش ایک ہی دونوں کی کربلا کی قسم. ہے کاش ایک ہی دونوں کی کربلا کی قسم، علی کی تیز حسن کا قلم برابر ہے. ہے کاش ایک ہی دونوں کی کربلا کی قسم. اور بجھا کے پھوک سے بیعت کے ہر چراغوں کو، بجھا کے پھوک سے بیعت کے ہر چراغوں کو، چراغ صبر ہواؤں میں بھی منور ہے. چراغ صبر ہواؤں میں بھی منور ہے. اور میں تاج اس لیے کربو بلا پر مرتا ہوں. میں تاج اس لیے کربو بلا پہ مرتا ہوں. زہر نصیب یہی تو میرا مقدر ہے. زہر نصیب یہی تو